بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اس ویڈیو میں صدقہ کرنے کے بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے طریقوں پر عمل کر کے آپ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور آنے والے مصائب سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ صدقے کے کچھ چھوٹے چھوٹے طریقے یہ ہیں۔ نمبر 1، اپنے کمرے کی کھڑکی میں یا چھت پر پرندوں کے لیے پانی یا دانہ رکھیے۔ نمبر 2، اپنی مسجد میں کچھ کرسیاں رکھ دیجئے جس پر لوگ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ نمبر 3، سردیوں میں جرابیں، مفلر، ٹوپی گلی کے ذمہ دار یا ملازم کو تحفہ کر دیجئے۔ نمبر 4، گرمی میں سڑک پر کام کرنے والوں کو پانی لے کر دے دیجئے۔ نمبر 5، اپنی مسجد یا کسی اجتماع میں پانی پلانے کا انتظام کیجئے۔ نمبر 6، ایک قرآن مجید لے کر کسی کو دے دیجئے یا مسجد میں رکھ دیجئے۔ نمبر 7، کسی معذور کو پہیوں والی کرسی لے دیجئے۔ نمبر 8، باقی کی ریزگاری ملازم کو واپس کر دیجئے۔ نمبر 9، اپنی پانی کی بوتل کا بچا پانی کسی پودے کو لگا دیجئے۔ نمبر 10، کسی غمزدہ کے لیے مسرت کا سبب بنیے۔ نمبر 11، لوگوں سے مسکرا کر پیش آئیے اور اچھی بات کیجئے۔ نمبر 12، کھانے پارسل کراتے ہوئے ایک زیادہ لے لیجئے کسی کو صدقہ کرنے کے لیے۔ نمبر 13، ہوٹل میں بچا کھانا پیک کرا کر باہر بیٹھے کسی مسکین کو دے دیجئے۔ نمبر 14، گلی محلے کے مریض کی عیادت کو جانا اپنے آپ پر لازم کر لیجئے۔ نمبر 15، اسپتال جائیں تو ساتھ والے مریض کے لیے بھی کچھ لے کر جائیں۔ نمبر 16، حیثیت ہے تو مناسب جگہ پر پانی کا کولر لگوائیں۔ نمبر 17، حیثیت ہے تو سایہ دار جگہ یا درخت کا انتظام کرا دیجئے۔ نمبر 18، آن لائن اکاؤنٹ ہے تو کچھ پیسے رفاہی اکاؤنٹ میں بھی ڈالیے۔ نمبر 19، زندوں پر خرچ کیجئے، مردوں کے ایصال ثواب کے لیے۔ نمبر 20، اپنے محلے کی مسجد کے کولر کا فلٹر تبدیل کرا دیجئے۔ نمبر 21، گلی اندھیری ہے تو ایک بلب روشن رکھ چھوڑیے۔ نمبر 22، مسجد کی ٹوپیاں گھر لا کر دھو کر واپس رکھائیے۔ نمبر 23، مسجدوں کے گندے حمام 100-200 دے کر کسی سے دھلوا دیجئے۔ نمبر 24، گھریلو ملازمین سے شفقت کیجئے، ان کے تن اور سر ڈھانپیے۔ نمبر 25، اس پیغام کو دوسروں کو بھیج کر صدقہ خیرات پر آمادہ کیجئے۔ صدقہ احادیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ نمبر 2، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نمبر 4، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نمبر 5، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ نمبر 6، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ نمبر 7، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نمبر 8، راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی ہٹانا صدقہ ہے۔ نمبر 9، اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا صدقہ ہے۔ نمبر 10، بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا صدقہ ہے۔ نمبر 11، اندھے کو راستہ بتانا صدقہ ہے۔ نمبر 12، بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 13، گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے صدقہ ہے۔ نمبر 14، کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 15، مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 16، ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 18، دو لوگوں کے بیچ انصاف کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 19، کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا صدقہ ہے۔ نمبر 20، دوسروں کو نقصان پہنچنے سے بچانا صدقہ ہے۔ 21، نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ 22، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ نمبر 23، خود کھانا صدقہ ہے۔ نمبر 24، اپنے بیٹے کو کھلانا صدقہ ہے۔ نمبر 25، اپنی بیوی کو کھلانا صدقہ ہے۔ نمبر 26، اپنے خادم کو کھلانا صدقہ ہے۔ نمبر 27، کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 28، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ نمبر 29، پانی کا ایک گھونٹ پلانا صدقہ ہے۔ نمبر 30، اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 31، ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 32، آپس میں صلح کروانا صدقہ ہے۔ نمبر 33، تمہارے درخت یا فصل سے جو کچھ کھائے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ نمبر 34، بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے۔ نمبر 35، پانی پلانا صدقہ ہے۔ نمبر 36، 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے۔ کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا صدقہ ہے۔ گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا صدقہ ہے۔
ضرورت مند کے کام آنا صدقہ ہے، علم سیکھ کر مسلمان بھائی کو سکھانا صدقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات تو ہماری نظر سے گزرتے رہتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ علماء اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرتے تھے۔ ایک صاحب حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے ملنے آئے تھے، انہوں نے مختلف سوالات کیے، حضرت والا جواب دیتے رہے۔ ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ صدقہ کرنے کی کیا ترتیب ہونی چاہیے، اس کی بہتر صورت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ مخصوص کر دیا جائے، مثلا 1% یا 10% جتنی استطاعت ہو، اس حساب سے متعین کر لیا جائے اور پھر وہ اتنا پیسہ صدقہ کر دیا جائے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بڑا ذوق تھا اور آپ مصارف خیر میں حصہ لینے کی کوشش میں رہتے تھے۔ انفاق کا یہ معمول تنگی و فراغی ہر حالت میں جاری رہا اور اس کے لیے جو طریقہ کار اپنایا ہوا تھا وہ بڑا سبق آموز اور لائق تقلید ہے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے علاوہ آپ کے پاس جب بھی کوئی رقم آتی تو اس کا ایک معین حصہ فوراً مصارف خیر میں خرچ کرنے کے لیے علیحدہ فرما لیتے اور طے کیا ہوا تھا کہ آمدنی اگر محنت سے حاصل ہوئی ہے تو 20واں حصہ 5% اور اگر کسی محنت کے بغیر حاصل ہوئی ہے، مثلا انعام، ہدیہ، تحفہ وغیرہ، تو اس کا 10واں حصہ فوراً علیحدہ نکال لیا جائے۔ صندوقچی میں ایک تھیلا آپ کے پاس ہمیشہ رہتا تھا جس پر صدقات و مبررات لکھا ہوتا تھا۔ تنگ دستی کا زمانہ ہو یا فراغی کا، آمدنی کا مذکورہ حصہ اب فوراً اس تھیلے میں رکھ دیتے تھے اور جب تک یہ حصہ صدقات و مبررات کے تھیلے میں نہ چلا جاتا اس وقت تک اس آمدنی کو استعمال نہیں فرماتے تھے۔ اگر 10 روپے بھی کہیں سے آئے ہیں تو فوراً اس کے چھوٹے نوٹ بدلوا کر 1 روپیہ اس تھیلے میں رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس ساری بات سے اس طریقہ کار کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ ویسے تو ہر شخص صدقہ کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا ہی رہتا ہے، لیکن اس التزام اور اس طرح کی پابندی کا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری کی ساری آمدنی مکمل طور پر صدقے کی چھلنی سے چھن کر آئے گی اور گویا کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کے ایک ایک پیسے کا صدقہ دیا جا رہا ہے۔ اس طریقہ کار سے برکت بھی ہوگی اور صدقہ کا اہتمام بھی رہے گا، کیونکہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا کہ جب اس کے پاس مال آیا ہو اور اس نے اس کا صدقہ نہ دیا ہو۔ اگر انسان زیادہ اوسط متعین نہیں کر سکتا تو کل آمدنی کا 1% ہی متعین کر لے، یعنی کہ اگر کسی کی ماہانہ آمدنی ملا کے 20,000 روپے بنتی ہو اور اس نے 1% صدقہ متعین کیا ہوا ہے تو کل 200 روپے بنیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ ماہانہ بنیاد پر مذکورہ رقم سے زیادہ ہی صدقہ کیا کرتا ہو، لیکن اگر یہ طریقہ اپنا لیا تو ہر رقم میں سے صدقہ کشید ہو کر وہ آمدنی پاکیزہ اور ببرکت ہوتی جائے گی اور صدقہ میں بھی کبھی تعطل نہیں آئے گا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب، رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک بھی اس پر عمل کر لے تو تا قیامت آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔